یہ ربیع الاول کا عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اس مہینے میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس بات پر بھی پوری دنیا کے لوگ متفق ہیں، پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی دنیا سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ اب یہ تو اتفاق ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس بات پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اب اس بات میں کہ نبی علیہ السلام کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ تھی، اس میں مختلف علماء کا آپس میں اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ وہ اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح سے بعض روایات کے اندر 9 ربیع الاول کا بھی آتا ہے اور 12 ربیع الاول کا بھی آتا ہے۔ اب یہ تو تاریخوں کا اختلاف ہے کہ 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ربیع الاول کے مہینے میں کرنا کیا ہے۔ خوشی تو سب مناتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے کو انتہائی خوشی اور مسرت کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ احسان جتلایا بھی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول تم میں بھیجا ہے۔ تو یہ احسان تو اللہ نے جتایا ہے، اس احسان کو تو ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس سے بڑا کوئی اور احسان نہیں۔ اب خوشی تو سب مناتے ہیں، سب لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی کے جو منانے کے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی وہ کمکمیں اور وہ بلب خرید کر گلی کوچوں میں لگایا جائے، مسجدوں پر لگایا جائے، گھروں پر لگایا جائے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے خریدے جائیں، جھنڈے خریدے جائیں، اور وہ خشک لکڑیوں کو اور خشک بانسوں کو پہنا دیا جائیں، یہ ہماری خوشی ہے۔ اس کے دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمکمیں ہیں یا یہ جو بلب ہیں یا یہ جو اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا اسی طرح سے یہ جو کپڑے ہیں جو خشک بانسوں کو اور خشک لکڑیوں کو پہنائے جاتے ہیں، اس کے بجائے یہ کسی یتیم بچی کے سر کا دوپٹہ بن جائیں، اور یہ جو کمکمیں ہیں اور یہ جو اس طرح کی جو جس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہی پیسہ کسی غریب کی بچی کی شادی پر خرچ ہو جائے، کسی غریب کو کھانا لے کر اور اس کو کپڑے لے کر دے دیے جائیں، یہ ان کی اپنی ایک خوشی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روڈوں پہ آ کے جلوس نکالا جائے، نعرے لگائے جائیں، ایمبولینسوں کو روک دیا جائے، راستے کو روک لیا جائے، ٹریفک جام ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے،
آپ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر سیرت کا جلسہ کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سیرت کانفرنس کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلسے ہیں وہ کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بلکہ جگہ جگہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس اور پیغام مصطفیٰ کانفرنس اور اسی طرح سے کہ مختلف عنوانات سے نبی علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اب دو الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جڈیاں لگانے میں اور خشک بانسوں کو اور خشک جو لکڑیاں ہیں ان کو لباس پہنانے میں اور اسی طرح سے روڈوں پر آ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں یہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر اور اپنے مدرسوں کے اندر اور اپنی خانقاہوں کے اندر قرآن کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، سیرت کانفرنس منعقد کی جائے، اسی طرح سے بڑے بڑے قراء حضرات آتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کیے جائیں، غریبوں کو کپڑے دیے جائیں، ان کو کھانا دیا جائے، ان کو لباس دیے جائیں، ان کو مختلف طرح سے ان کی مدد کی جائے۔ مہنگائی کا وقت ہے اور اس کے اندر کسی کی مدد ہو جائے گی تو یہ ہماری خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے نبی علیہ السلام یقیناً خوش ہوں گے کہ میری امت کے کسی شخص کی، میری امت کے دوسرے آدمی نے اس کی مدد اور نصرت کی۔ تو یہ دو الگ الگ سوچیں ہیں، لیکن ان سوچوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ تہیہ کریں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے اگر نبی علیہ السلام کی جو سنت عظیمہ ہے، جو داڑھی مبارک ہے، اگر آپ نے نہیں رکھی ہوئی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ تہیہ کر لیں اور آپ داڑھی رکھ لیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ کوئی اور اگر آپ کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کیسی چیز ہے تو اس کو دور کریں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر عمرے پر چلے جائیں، اسی طرح سے اس مہینے کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا، اور نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے، انہوں نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے، اور مسلمان کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ گویا کہ وہ چیزیں جو کہ دنیاوی سجاوٹ اور بناوٹ ہے انہیں چھوڑ کر حقیقی طور پر دوسرے مسلمانوں کا معاون اور مددگار بن جائے۔ اسی کے اندر نبی علیہ السلام کی خوشی بھی ہے، اور اسی کے اندر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے، اور اسی کے اندر ہر مسلمان کی کامیابی بھی ہے۔